میں ہوں بشارت حسین اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ مدینہ منورہ سے تھوڑا دور ایک عرابی رہا کرتا تھا اور اس کے جو گھر کا نظام چلتا تھا، جتنا اس کا گزر بسر تھا اور جیسے جس پہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا تھا، اچھا اس کا جس سارے ذریعہ جو معاش تھا نا وہ اونٹ تھا۔ وہ اونٹ کے اوپر مزدوری کرتا، اسی کے اوپر سامان لاد کے ادھر سے ادھر شہر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا جو بھی اس پہ مزدوری کرتا تھا اور اس کے گھر کا نظام چلتا تھا۔ اچھا ہوا ایسے کہ وہ انفارچونیٹ وہ اونٹ جو نا وہ مر گیا۔ اب وہ بڑا پریشان اور بڑا اداس پھرے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کوئی اور کام کر لیا جائے، کوئی اور محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا نظام چلایا جائے، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ نہیں چلا، اس کا کوئی گزر بسر نہیں ہوا۔ تو وہ بڑا پریشان ہو کے بیٹھا اور اس نے یہ سوچا کہ یار ایسا کرتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتا ہوں اور وہاں پہ جو امیر المومنین ہیں نا، جو خلیفہ ہیں اس وقت کے، تو ان سے ملتا ہوں اور ان سے جا کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز اس طرح کریں کہ مجھے کچھ بیت المال سے یا تو اونٹ دے دیں اور میں تاکہ اپنا محنت مزدوری دوبارہ کر سکوں، یا پھر کچھ اتنے رقم مل جائے مجھے کہ میں اور اونٹ جو ہے نا وہ خرید لوں۔ خیر اسی جو پلان اس نے بنایا، یہ بات سوچ کے وہ سفر کی چل دیا اور سفر کرتے کرتے وہ پہنچ گیا مدینہ منورہ۔ وہاں جب لوگوں سے پتہ کیا کہ یہاں پہ امیر المومنین کا گھر کس جگہ پہ ہے، ان کا ایڈریس لیا۔ اچھا یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں جو امیر المومنین تھے نا، خلیفہ تھے نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو خیر اس نے وہاں سے پتہ پوچھتے پوچھتے وہ دروازے پہ پہنچ گیا۔ اب وہ دروازے پہ پہنچتا ہے، دستک دیتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں اور ان سے سلام دعا ہوتی ہے۔ بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے نرم مزاجی اور بڑے اخلاق محبت سے اس کو وہ ملتے ہیں، اس کی بات پوچھتے ہیں۔ تو وہ جو اپنی ساری بات بتاتا ہے، تو بتاتا ہے کہ میں امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے نا، وہ تو کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، گھر نہیں ہے، لیکن آپ اگر انتظار کرنا چاہیں تو میں آپ کو مسجد میں مہمان خانہ ہے جہاں پہ وہاں بٹھاتا ہوں، تو اگر آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو انتظار کروں گا، اتنے دور سے آیا ہوں تو مل کے ہی جاؤں گا۔ خیر وہ ان کو مسجد میں حجرے میں لے جاتے ہیں اور واپس آ کے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد پھر وہ کھانا تیار ہوتا ہے، وہ خود وہ کھانا حضرت حسین جو ہیں لے کے جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو بڑا پرتکلف قسم کا وہ جسے کہتے ہیں نا آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی ڈش مہمان کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ وہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے تو بڑا جو نا اپنے پرتکلف قسم کا کھانا بنا دیا میرے لیے، میں تو ایسے ہی کھا لیتا۔ بہرحال انہوں نے کہا جی آپ مہمان ہیں، بسم اللہ کریں۔ اچھا انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور وہ ایک سوکھی روٹی جو ہے نا وہ پانی میں ڈبو رہے، سادے پانی میں، اور اس کو کھائی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت حسین کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں نا تو میں جو وہ صاحب بیٹھے ہیں نا کونے میں، تو ان کو اپنے کھانے میں شریک کرنا چاہ رہا ہوں، اس پرتکلف کھانے میں۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، وہ جس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہی امیر المومنین ہیں۔ تو وہ روز کا معمول کا ان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ وہی کھاتے ہیں اور وہ وہی کھائیں گے۔ وہ آپ اگر بلائیں گے بھی نا تو آپ کا یہ پرتکلف کھانا نہیں کھائیں گے، تو سو بسم اللہ کریں آپ کھائیں۔ خیر وہ بندہ کھانا سٹارٹ کرتا ہے، لیکن وہ اس قدر وہ جو نا حیرت کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ اتنا اس سے حیران کن ایک دنیا میں چلا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک اتنی بڑی سلطنت کا، اتنی عظیم سلطنت کا خلیفہ ہے اور اس کا اتنی سادہ غذا، اتنا سادہ رہن سہن،
اتنی سادہ غذا وہ کھاتا ہے کہ ایک غریب بندہ بھی اس طرح کی غذا جو ہے نا وہ کھانا پسند نہ کرے، لیکن پھر وہ خیر اپنا کھانا ختم کرتا ہے، ختم کرنے کے بعد پھر امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اپنی ساری جو داستان ہے وہ ساری بیان کرتا ہے، سناتا ہے۔ تو امیر المومنین پھر اس کو بیت المال میں سے ایک نیا اونٹ دیتے ہیں کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو اور محنت مزدوری کرو، یہ اونٹ آپ کا ہوا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خود